لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی بدر تمامی اللہم صلی علی نور الظلامی اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی یا رسول اللہ خذ بیدی یا رسول اللہ خذ بیدی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شاہ یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے کساں احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو ربیع الاول کے پرنور پرکیف لمحات کے اندر ماہ جمعۃ اور اس عظیم دن یوم جمعہ کے دن جو تمام دنوں کا سردار دن ہے اور جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا یہ مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے آج کی ہماری جو گفتگو ہے رب کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا، جلوس نکالنا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لحاظ سے ہے، اور 12 ربیع الاول کی جلوس کی تیاری کے لحاظ سے ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانے کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ انسان کا خود پورا وجود اللہ کی نعمت، اور وجود کا ہر عضو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ نے آسمان بنایا بغیر ستون کے، یہ بھی اللہ کی نعمت، زمین بنائی یہ بھی اللہ کی نعمت، شجر حجر نباتات کائنات کی ان گنت چیزیں بنائیں جو ہمارے شمار میں نہیں آ سکتی، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور رب فرماتا ہے تم میری نعمتوں کے چرچے کرو، رب کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یعنی رب جو نعمت دے اس نعمت کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ رب قدوس فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے حوالے سے رب فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پہلی آیت میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ تم چرچے کرو۔
اب جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سے ایک سب سے اعلیٰ عظمیٰ عرفہ جو نعمت ہے وہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت میں نہیں کہہ رہا بلکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اور ایسی نعمت کہ جس پہ اللہ رب العزت خود احسان جتلا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیات۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ، تحقیق مننا احسان ہوا اللہ کا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم، کہ ان میں رسول بھیجا، رسولا من انفسہم، انہی میں سے ان میں اپنا پیارا رسول بھیجا۔ اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پہ کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب باقی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے کسی نعمت کا دینے پہ رب نے جو ہمیں دی ہے اس پہ رب نے احسان نہیں جتلائے کہ یہ نعمت میں نے دی ہے، میرا احسان ہے، لیکن ایک ایسی نعمت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی کہ اللہ نے اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں بھیج کے، اس امت میں بھیج کے رب فرماتا ہے اے مومنو میرا تم پہ احسان ہے۔ تو پھر بندے پہ لازم ہے، ایک عام کوئی آدمی کسی پہ احسان کرے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، احسان مند ہوتا ہے کہ یار تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی اس کا احسان فراموش کر دے، احسان کو بھول جائے، اور جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے اور اس پہ رب احسان فرما رہا ہے، اب بندہ مومن پہ لازم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پہ شکر بھی ادا کرے اور اس احسان پہ جشن بھی منائے، خوشی کا اظہار کرے اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ اور تیسرے مقام پہ رب قدوس فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے کیا کرو؟ فلیفرحوا، چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ اب یہاں مطلق حکم ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم کیا کرو؟ فلیفرحوا، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب اللہ کے فضل بھی بہت سارے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن جب ہم نے غور کیا تو سب سے بڑا جو اللہ کا فضل اہل ایمان پہ ہوا وہ اللہ نے اپنا پیارا حبیب ہم میں بھیجا، اور سب سے جو بڑی رحمت ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب عام رحمت پہ اور عام فضل پہ رب فرماتا ہے تم خوشی مناؤ، اور جب عام پہ خوشی منانے کا حکم ہے، اور جب خاص اللہ کا فضل مل جائے، فضل عظیم مل جائے، اور اللہ رب العزت اپنا پیارا حبیب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں تو اس پہ تو پھر خوشی نہیں بلکہ اس پہ تو جشن منانا چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب قدوس فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ اب یہ ایسے محبوب رحمت ہیں کہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ۔ تو اب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اب محبوب کے رحمت ہونے پہ اور محبوب کے اس امت میں تشریف آوری پہ اب چاہیے کہ تم جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم پہ فضل ہو تو پھر بھی خوشی مناؤ۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ فرماتا ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اب لفظ نبی کا جو ترجمہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ اب بعض جب ترجمہ کرتے ہیں اے نبی کر کے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، یہاں وہ معنی جو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے اس عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، معنی نہیں کرتے، معنی کریں تو ان کا عقیدہ نہیں بچتا۔ سنی صحیح ترجمہ کرتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا؟ شاہد بنا کے، شاہد بمانا گواہ، گواہ بمانا حاضر و ناظر، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا ہے، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اور آگے رب فرماتا ہے وبشر المومنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ رب فرماتا وبشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ کیا؟ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جب عام فضل پہ خوشی منانے کا حکم ہے اور جب خاص فضل آ جائے تو پھر اس پہ جشن منانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانی چاہیے، اور جلسے جلوس نکالنے چاہیے، لنگر تقسیم کرنے چاہیے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد پہ، اپنی ولادت پہ خود خوشی کا اظہار کیا۔ سوموار کا دن رب کے حبیب کی ولادت کا دن ہے، اس دن رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ پوچھا گیا آپ سوموار کا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے اور یہ میری بعثت کا دن ہے، اسی دن آپ پہ وحی کا نزول ہوا اور سوموار والے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ تو رب کے حبیب تو اپنی ولادت کی خوشی تو ہر سوموار کو مناتے تھے، یوم میلاد ہر سوموار کو مناتے تھے۔ تو روزہ رکھ کے بھی محفل میلاد کر سکتے ہیں، اور محبوب کی آمد پہ لنگر تقسیم کر کے بھی محفل میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ تمام فضائل اور تمام اللہ کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس کا مجموعہ ہے یہ مہینہ۔ اس لحاظ سے مجموعہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سارے کمالات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ جو کائنات مرز وجود میں آئی ہے یہ بھی رب کے حبیب کے وسیلہ سے آئی ہے۔ تو جب رب کے حبیب میں سب کمالات ہیں تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آئے ہیں وہ مہینہ بھی بڑے کمال والا ہے، جس دن تشریف لائے ہیں وہ دن بھی سب دنوں سے اعلیٰ ہے، اور جس رات آگے صبح آپ کی ولادت ہوئی وہ رات بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ اور میں اعلیٰ نہیں کہتا بلکہ بڑے صغیر پاک و ہند کے بڑے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ وہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ رات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں محبوب کی ولادت والی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اس لیے کہ شب ولادت اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ شب ولادت وہ رات ہے جس میں رب کے حبیب کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور لیلۃ القدر تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا کی گئی ہے۔ تو اگر محبوب نہ آتے تو پھر لیلۃ القدر بھی نہ ملتی۔
اب لیلۃ القدر کا ملنا محبوب کی ولادت پہ موقوف ہے، محبوب کی تشریف آوری پہ موقوف ہے، محبوب تشریف لائے، ان پہ قرآن کا نزول ہوا، اور پھر وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ملی ہے، تو پتہ چلا لیلۃ القدر سے بھی جو افضل رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ وہ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والی رات ہے۔ اور محبوب کی آمد پہ آج سنی مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے خوشی مناتے ہیں، اور اس سے بڑے دلائل ہیں، لیکن ایک موٹی دلیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ابو لہب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، کافر، پکا کافر، اور اس کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت تبت یدا ابی لہب و تب بھی اتری۔ اب جب رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ صوبیہ لونڈی جو ابو لہب کی لونڈی تھی، وہ بھاگتی بھاگتی گئی ابو لہب کے پاس کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا دیا ہے، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو بھتیجا سمجھ کے بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر دیا، انگلی کا اشارہ کیا، لونڈی آزاد کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے وہ دور پایا لیکن کلمہ نہ پڑھا، ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتے کرتے مر گیا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، ایک میں یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کے میں سے کسی نے دیکھا کہ اے ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے بڑی مشکل میں ہوں، لیکن جب سوموار آتا ہے وہ گھڑی آتی ہے جس گھڑی محبوب کی ولادت ہوئی، اور جس انگلی سے میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا، اس انگلی سے مجھے دوزخ میں بھی پانی ملتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب پکا کافر رسول اللہ سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے اس نے یہ عمل کیا، تو یہ عمل اللہ نے اس کافر کا رہگاں نہ جانے دیا، اور ہو محبوب کا امتی یا رسول اللہ کہنے والا، اور وہ محبوب کی آمد پہ جھنڈے لہرائے، لڑیاں لگائے، گھر کو سجائے، گھر میں محفل میلاد منائے، محبوب کی آمد پہ جشن منائے، محبوب اسے کتنا عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ کتنا اسے مقام دے گا کہ ایک کافر کا عمل وہ رہ گا نہیں جاتا، وہ بندہ مومن کا عمل کس طرح رہ گا جائے گا، بلکہ اس پہ اسے اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے اسی پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ جس میں ابو لہب کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی لونڈی کو بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا، اور مرنے کے بعد جہنم میں اسے اس انگلی سے پانی ملتا تھا اور راحت پہنچتی تھی، وہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ محفل میلاد منانے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر دیکھیں ہم جھنڈے لہراتے ہیں، وہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، ادھر بریدہ اسلمی وہ اس وقت غیر مسلم تھے، 40 کا گروہ ساتھ ان کا لشکر تھا، 40 کی تعداد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے پکڑنے مکے سے وہ آئے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب تھے۔ جو ہی نگاہ مصطفیٰ ان پہ پڑی، حضرت بریدہ اسلمی نے کلمہ پڑھ لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں ایسی آمد نہیں ہوگی بلکہ جلوس کا سماں ہوگا۔ اپنی چادر پگڑی اتاری، نیزے کی نوک پہ رکھا، اور آگے دوڑتے ہوئے جلوس کی شکل میں پھر ان کی آمد مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ تو اس وقت جب خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی جب وفات ہوتی ہے تو ان شہادت ہوتی ہے، تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ کفن کی ایک چادر بنے، سر ڈھانپتے تو قدم ننگے ہو جاتے۔ اب کہیں کہ تم جھنڈے دکھاؤ، ڈنڈے دکھاؤ، بینر دکھاؤ، اس وقت کپڑا اتنا کم تھا۔
بعض صحابہ کی تو ایک چادر ہوتی تھی، ایک ہی چادر میں وہ گزارا کرتے تھے۔ جب کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ بینر اور جھنڈے کہاں سے لاتے؟ لیکن پھر بھی ہم آپ کو جھنڈا بھی دکھا رہے ہیں، ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں کہ حضرت بریدہ اسلمی نے وہ نیزے پہ اپنا امامہ چادر اتار کے جھنڈے کی صورت بنائی ہے۔ آج جب مال کی فراوانی ہے، کپڑا بھی اعلیٰ قسم کا ہے اور اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، آج لوگ اعلیٰ قسم کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جب اپنے بیٹوں کی پیدائش پہ لوگ 10 کھانے پکائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹے کی خوشی پہ لوگوں کو دعوت دی جائے، کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹے کی خوشی پہ چراغاں کی جائے، کوئی اعتراض نہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تو بیٹے کی شادی پہ 10 کھانے اور 20 دیگیں پکائی ہیں۔ کیا صحابہ نے کی؟ کیا رب کے حبیب نے کی؟ کیا اولیاء امت نے کی؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کی۔ پھر تم شادی پہ اس طرح لیٹنگ کیوں کرتے ہو؟ پھر تم شادی پہ اتنی دیگیں کیوں پکاتے ہو؟ تم اپنے بیٹے کی خوشی پہ تم لنگر کیوں بانٹتے ہو؟ میں نے بھائی محمد اشرف کو کہا کہ ہم جامع مسجد ختم نبوت کا سنگ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ میرے بیٹے محمود خان کو بیٹا دے گا، ہم جانور ذبح کریں گے، اسی پہ محفل میلاد بھی ہو جائے گا، اسی پہ سنگ بنیاد بھی ہو جائے گا۔ اب بتائیں کہ کوئی اپنے بیٹے کی خوشی پہ وہ جانور ذبح کرتا ہے، کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اگر تو اپنے بیٹے کی خوشی پہ اتنا انتظام کرے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس پہ ان ملا کی زبان بھی حرکت میں نہیں آتی۔ اور ہم لاکھوں ہماری اولادیں اپنے خاندان محبوب کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، ہم اپنے محبوب کی آمد پہ خوشی منائیں تو پھر انہیں کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اگر تم اپنے بیٹوں کی خوشی کریں تو کوئی اعتراض نہیں، تو سنی مسلمان محبوب کی آمد پہ خوشی بھی منائے گا اور جھنڈا بھی لہرائے گا۔ اور یہ جھنڈا جو آج ہم لہراتے ہیں محبوب کی آمد پہ، یہ جھنڈا تو جبرائیل امین نے بھی لہرایا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے، 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت پہ لہرایا۔ تو اس لحاظ سے جھنڈے بھی لہرانے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس 12 ربیع الاول کو 19 اکتوبر بروز منگل کو سابقہ طریقے کے مطابق انشاءاللہ جامع مسجد مدنی ہو، جامع مسجد غلامان مصطفیٰ، جامع مسجد بلال، تمام مساجد سے جلوس ہوتے ہوئے صبح 8 بجے میلاد چوک پل بٹیا پہ آئے گئے، 8 سے 9 بجے تک یہاں تقریب ہوگی، پھر 9 بجے جلوس یہاں سے روانہ ہوگا حاجی شفیع اللہ خان کے پمپ پہ، وہاں سٹیج ہوگا، وہاں لنگر کا انتظام ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ 12 ربیع الاول کا دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں۔ صبح سویرے اٹھ کے غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، نماز با جماعت ادا کریں اور اس کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ کی تقریب کے اندر مگن ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھے جائیں، نماز با جماعت ادا کی جائے اور ہر قسم کے خرافات سے بچا جائے، محبوب کی عظمت کونے کونے میں اور عظمت کا اعلان کیا جائے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن ہم نے خواتین اسلام، دختران اسلام کے لیے بھی محفل میلاد اور دینی تربیت کے لحاظ سے بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ جامعہ مسجد کے ساتھ کنز الایمان ادارہ مدرسہ کے اندر یہاں صبح 9 بجے 12 ربیع الاول کو صبح 9 بجے خواتین کی محفل میلاد ہوگی۔ ایک تو مروجہ خواتین بس قصے کہانی واقعات سنا دیتی ہیں، ہم نے سوچا کہ اس پہ مستند عالمہ ہو جو بیان بھی کریں، اس سے سوال اب خواتین یہاں آ کے سوال نہیں کر سکتی، لیکن ایسی عالمہ ہو جس سے طہارت کے سوال پوچھے جائیں، نماز کے سوال پوچھے جائیں، دیگر جو سوال ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں، اس قسم کا پروگرام ہو۔ تو اب میرا پیغام آپ کے ذریعے سے آپ کے گھروں تک پہنچے گا، تو یہ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آج جمعہ کے بعد آپ گھر جا کے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو یہ پیغام دیں کہ 12 ربیع الاول میں آپ نے بھی محفل میلاد منانی ہے اور صبح سویرے کام کاج کر کے اچھے ستھرے کپڑے پہن کے مرکزی جامع مسجد کے ادارہ کنز الایمان میں آنا ہے
محبوب کی آمد پہ جشن منانا ہے، نعت خوانی ہوگی، بیانات ہوں گے، وہاں تلا گنگ سے معلمہ آئیں گی تو اس میں انہوں نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ محبوب کی آمد پہ نعرہ کس طرح لگانا ہے، اب میں نعرہ لگاؤں گا اور اس کے بعد ہمارا بیان ختم ہو جائے گا۔ نعرے کا جو آخری حصہ ہے وہ صرف میں اب لگا رہا ہوں، آپ نے کہنا ہے مرحبا۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں تو یہ آج بھی کہنا ہے، پھر 12 ربیع الاول کو بھی آپ نے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، تاجدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔